أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كلامه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال الله عز وجل في مقام آخر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ یہ پرفتن دور ہے، قرب قیامت فتنوں کی بھرمار ہوگی۔ اس قدر فتنے آئیں گے کہ انسان کے لیے اپنا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، لوگ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکی اور بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ اس لیے کہ جب شر کا، برائی اور فتنوں کا علم ہوگا تو ان سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، فتنوں سے آگاہی آج کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبقا فی الدنیا الا بلاء و فتنۃ، دنیا کے اندر فتنوں اور آزمائشوں کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ اس قدر فتنے ہوں گے، اور بعض فتنوں کے بارے میں تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خبردار کر دیا، اور ان میں سے ایسے ایسے فتنے بھی ہوں گے جو انسان کو کفر میں لے جائیں گے، اور سب سے خطرناک فتنے وہ ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا عمل متاثر ہو۔ یہ سب سے خطرناک فتنے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں سے پہلے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ اور فتنے بھی کیسے آئیں گے؟ کقطع اللیل المظلم، جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور رات کے تاریک حصے ہوتے ہیں، ایک حصے سے دوسرا حصہ زیادہ تاریک ہوتا ہے، اور اس قدر فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
کہ صبح کے وقت تو انسان مومن ہوگا لیکن شام تک وہ کافر ہو جائے گا. یمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا. اس قدر فتنے ہوں گے کہ شام کے وقت تو بندہ مومن ہوگا، ایمان کی حالت میں اس نے رات گزاری ہوگی، ایمان عمل اور عقیدے پہ ہوگا، ویصبح کافرا، لیکن صبح تک وہ کافر ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اس قدر فتنے ہوں گے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ بندہ دنیا کے مال و متاع کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے دین کو فروخت کر دے گا، اپنے ایمان اور عقیدے کو فروخت کر دے گا. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التی یموج کموج البحر، سمندر کی لہروں اور موجوں کی طرح فتنے ہوں گے. انسان ایک لہر کو دیکھتا ہے، ایک موج کو دیکھتا ہے کہ بہت بڑی ہے، اس سے پیچھے آنے والی لہر اور موج اس سے بھی بڑی ہوگی، اس سے پیچھے آنے والی لہر اس سے بھی بڑی ہوگی. اس طرح فتنے آئیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، اتنی کثرت کے ساتھ، اور اتنے بڑے ہوں گے کہ سب کچھ بہا کر لے جائیں گے. یہ فتنے انسان کے ایمان کو، انسان کے منہج کو، انسان کے عقیدے کو بہا کر لے جائیں. میرے بھائیوں، انسان کے لیے اس کے مال کے اندر فتنہ ہے، اس کی اولاد کے اندر فتنہ ہے. اس قدر فتنے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل آج کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، جو ایمان سب سے بڑی دولت ہے. میرے بھائیوں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، عقیدہ توحید کی حفاظت سب سے بڑی دولت ہے. جن صحابہ کرام کی تربیت اور پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جب ہم ان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلتے، خاندان کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ان کے بھائی سامنے کھڑے ہو گئے. عبد الرحمن کہاں جانا چاہتا ہے؟ کہا ہجرت کے لیے مدینہ جانا چاہتا ہوں. یہ بیوی بچے چھوڑ جا، یہ خاندان کے ہیں، یہ ساتھ نہیں جا سکتے. اگر تو ہجرت پہ جانا چاہتا ہے تو یہ مال و متاع بھی دے جا، یہ بھی ہمارا ہے. یہ سواری جس پہ جا رہا ہے یہ سواری بھی چھوڑ جا، سواری بھی نہیں لے کر جا سکتا. جو تیرے جسم پہ کپڑے ہیں وہ بھی ہماری کمائی کے ہیں، کپڑے بھی اتار، لباس بھی اتار کے تنے تنہا جا اگر جانا چاہتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف تنے تنہا اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں. محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کی حالت میں نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، پیچھے مڑ کر دیکھا عبد الرحمن بن عوف. فرمایا عبد الرحمن، جی یا رسول اللہ. عبد الرحمن کیسے آئے؟ محبوب پیغمبر سب کچھ لٹ گیا، بھائیوں نے سواری بھی چھین لی، مال بھی چھین لیا، کپڑے بھی چھین لیے، بیوی بچوں کو بھی چھین لیا. اللہ کے رسول تنے تنہا گھر سے نکلا ہوں، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں، مدینے پہنچ گیا ہوں. فرمایا عبد الرحمن، اگر ایمان بچ گیا ہے تو سب کچھ بچ گیا ہے، اگر ایمان نہیں بچا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا. تو میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ایمان کی دولت جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، الصابر فیہم علی دینہ، اس دور میں دین پر ثابت قدم رہنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کے انگارے کو پکڑنا مشکل ہے. اس طرح دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. آج دیکھیں، کہیں الحاد کا فتنہ ہے، کہیں ملحدین کا فتنہ ہے، کہیں یہ ایتھسٹ کا فتنہ ہے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے انکار کا فتنہ ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کی نفی کا فتنہ ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کی جاتی ہے جن لوگوں کی مثالیں اللہ نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی. مثلہم فی التوراۃ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، جن صحابہ کے ایمانوں کی گواہی اور ان کی مثالیں اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی دی، آج لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، آج کے یوٹیوبر اور آج کے ٹک ٹاکر وہاں بیٹھ کر ان صحابہ کرام کے ایمان پہ جرح کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کے ایمان کی تنقید کرتے ہیں، ان صحابہ کرام کے ایمان کی تنقید کرتے ہیں، اور استغفر اللہ معاذ اللہ کسی کو باغی گروہ بنا رہے ہیں اور کسی کو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ بنا۔ آج سوشل میڈیا کی فتنے ہماری نوجوان نسل کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یا شباب الامہ، او امت کے نوجوانوں، دین کی طرف لوٹو، اسلام کی طرف لوٹو، رب کے قرآن کی طرف لوٹو، محبوب پیغمبر کی سنت کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کرام کے ایمان کو اس امت کے لیے پیرامیٹر، معیار اور کسوٹی بنایا ہے، آج تم یوٹیوبروں کے پیچھے پڑھ کر اس فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو کہ تم صحابہ کرام کے ایمانوں کی تنقید کرتے ہو اور صحابہ کرام پر نعوذ باللہ کفر اور منافقت کے فتوے لگاتے۔ یہ غامدیت کا فتنہ امت کو تباہ کر رہا ہے، یہ جہلمیت کا فتنہ امت کو تباہ کر رہا ہے، یہ جہالویت کا فتنہ امت کو تباہ کر رہا ہے۔ کسی نوجوان نے اپنا آئیڈیل مرزا جیلمی کو بنایا ہوا ہے، جو کہتا ہے حضرت امیر معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ کا جو گروہ ہے نعوذ باللہ وہ باغی گروہ ہے، وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ۔ اس کو یہ نہیں پتا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا امیر مانا ہے۔ اگر تم ان کو باغی گروہ کہتے ہو اور جہنم کی طرف معاذ اللہ بلانے والا گروہ کہتے ہو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امیر ماننے والوں پر تمہارے فتوے کیا لگتے؟ آج کہتے ہیں جس بیچارے کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو ایمان کے ارکان کا پتہ نہیں ہوتا، جس بندے کو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بولتا ہے تو صحابہ پر بولتا ہے، وہ کہتا ہے مرزا جیلمی ہمارا آئیڈیل ہے، وہ کہتا ہے اسحاق جالوی ہمارا آئیڈیل ہے، وہ کہتا ہے جوید غامدی ہمارا آئیڈیل ہے۔ وہ اللہ کے بندو، وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کے ایمانوں کی تنقید کی ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے برملا کہا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ حضرت طلحہ بھی باغی ہیں، حضرت زبیر بھی باغی ہیں، اماں عائشہ بھی باغی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی باغی ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے اپنے قرآن میں دی ہے، اور تمہاری نوجوان نسل کو وہ فتنوں کی بھیڑ چڑھا کر اس راستے پر چلا رہے ہیں جو راستہ صراط الجحیم کا راستہ ہے، جو راستہ گمراہی کا راستہ ہے، جو راستہ جہنم کا راستہ۔ فتنوں کا حل کیا ہے؟ فتنوں سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے اس کا حل بھی بیان فرمایا، آپ نے اس کا حل بھی بیان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا انہ من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، ان قریب میری امت کے اندر میرے صحابہ جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھے گا۔ جب امت اختلاف کا شکار ہو جائے، امت فتنوں کی بھیڑ چڑھ جائے، امت مختلف گروہوں اور جماعتوں میں نظریات میں بڑھ جائے، ان کے منہج بدل جائیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت ان فتنوں سے بچنے اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ میری سنت اور طریقے پر چلنا ہے، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اور طریقے پر چلنا ہے۔ یہ کہتے ہیں فجر میں پڑھتا ہوں ہاتھ باندھ کر، ظہر پڑھتا ہوں ہاتھ چھوڑ کر، عصر پڑھتا ہوں ہاتھ باندھ کر، مغرب پڑھتا ہوں ہاتھ چھوڑ کر، عشاء پھر پڑھتا ہوں ہاتھ باندھ کر۔ میں تو ہاتھ باندھنے والی سنت پہ بھی عمل کرتا ہوں اور میں ہاتھ چھوڑنے والی سنت پہ بھی عمل کرتا ہوں، یہ بتائیں۔ اور اس کا استاد مرزا جو اسحاق، مولوی اسحاق جھالوی، وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کا قاتل ہے، وہ کہتا ہے نیک انسان تھا، مجتہد تھا، اس نے حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے اجتہاد کیا ہے۔ اگر کسی مجتہد کا اجتہاد درست ہو
تو اس کو ڈبل نیکی ملتی ہے، دوران اجر ملتا ہے، اور اگر کسی مجتہد کا اجتہاد غلط ہو جائے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اس کا اگر اجتہاد غلط ہے ابن ملجم کا تو اس کو پھر بھی ایک نیکی ملے گی۔ ہم کہتے ہیں جو دین کی شرع انہوں نے بیان کیا نا، وہ تو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کی، یہ فرقوں میں نہیں ڈالتے لوگوں کو۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا، بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جنت میں جائے گا؟ کہتا یہ ہمیں نہیں پتا جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ نہیں ہمیں پتا، ہم کون ہوتے ہیں فتویٰ دینے والے؟ صادق المصدوق پیغمبر نے، نطق وحی پیغمبر نے، وما ینطق عن الہوا پیغمبر نے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پہ سفر کر کے جہاد کرے گا، سب پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جاؤ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، سمندری لشکر پر سب سے پہلے جہاد کرنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، وہ کاتب وحی پیغمبر، وہ کاتب وحی صحابی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھنے والا کاتب وحی صحابی، جن سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمیں تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ ہم کریں صحابہ کے درمیان اختلافات، امت کو یہ بھی حکم نہیں، امت کو یہ کی بھی حکم نہیں ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات کا لفظ استعمال کریں۔ صحابہ کی جب بات آئے گی تو مشاجرات صحابہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا، مشاجرات صحابہ کہا جائے گا۔ اور اس جماعت، جس جماعت کے بارے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا تھا ان ابنی ھذا سید، جب وہ خطبہ جمعہ کے درمیان تشریف لا رہے تھے اور گر گئے، آپ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے ان کو اٹھایا، اٹھا کر گود میں بٹھایا، اٹھا لیا، فرمایا میرے صحابہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ محبوب پیغمبر کی حدیث کو سنیے جن کے بارے میں رب نے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ کے رسول اپنی زبان کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتے، اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں بولتے جب تک اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی۔ یہ وحی کے ذریعے سے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، یہ وحی کے ذریعے سے پیشین گوئیاں دی جا رہی ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں محبوب پیغمبر ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے۔ محبوب پیغمبر اس گروہ کو کہیں یہ مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے، اور آج کا باغی، آج کا ظالم، آج کا سلف صالحین سے کے منہج سے ہٹا ہوا گمراہ شخص یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، حدیثوں کی تحریف کرنے والا اور قرآن کی آیات کی تحریف کرنے والا، اس گروہ کو کہے یہ باغی گروہ ہے، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتا ہے، اور حضرت عمار اس کو جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، نہ حضرت علی کا گروہ باغی، نہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی، نہ حضرت علی کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا، نہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ یہ دونوں گروہوں کے بارے میں محبوب پیغمبر نے دور نبوت میں فرما دیا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کی عظیم جماعتیں ہیں۔ وہ تو خارجیوں کا گروہ تھا، وہ تو صحابہ کے دو گروہوں کو لڑانے والا گروہ تھا، جن کو باغی گروہ کہا، جن کو جہنم میں جانے والا گروہ کہا۔ اور سنو، کسی یوٹیوبر کے پیچھے، کسی سوشل ایکٹیوسٹ کے پیچھے اور کسی بند کمرے میں بیٹھ کر صحابہ پہ تبرہ کرنے والے، نمازوں کو بدلنے والے، ابن ملجم کو مجتہد کہنے والے اور رافضیوں کو اپنا ہم نوالا، ہم پیالہ بنانے والے کو اپنا رہبر، اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما ماننے سے پہلے
ان فتنوں سے بچنے کے لیے 3 چیزوں کو اختیار کر لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم صحابہ کی سنت پر، خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو اور میری سنت اور حدیث پر چلو۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ نے فتنوں سے بچنے کا حل بیان کر دیا کہ جب فتنے آئیں گے مسلمان فتنوں کا شکار ہو جائے گا، امت گروہوں کا اختلافات کا شکار ہو جائے گی، تو پھر تم نے کیسے فتنوں سے بچنا ہے، گمراہیوں سے کیسے بچنا ہے؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میرے صحابہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی وحی ہے، دوسرا سنت نبیہ محبوب پیغمبر کی سنت اور حدیث ہے۔ ما تمسکتم بہما، جب تک تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، قرآن و سنت پر چلتے رہو گے، قرآن و سنت کو اپنا رہنما آئیڈیل اور رہبر مانتے رہو گے، قرآن و سنت کے راستے پر چلتے رہو گے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن و سنت کو ماننے کے لیے اللہ نے معیار کیا بنایا؟ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا معیار بنایا؟ قرآن و سنت کے فہم کے لیے اللہ نے معیار کیا بنایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، تمہارے لیے پیرامیٹر اور کسوٹی اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بنائی ہے، صحابہ کا ایمان تمہارے لیے کسوٹی بنا دیا، صحابہ کرام کا ایمان تمہارے لیے پیرامیٹر بنا دیا، ترازو بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پائیں گے، تب وہ کامیاب ہو جائیں۔ ورنہ قرآن کی دلیلیں تو قادیانیت بھی دیتے ہیں، قرآن سے آیات پڑھ کر قادیانی اور مرزئی بھی دلائل دیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کا وہ معنی، وہ مفہوم لینا ہے جو محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہدایت یافتہ جماعت کو بتلایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی اور مفہوم اور اس کا مطلب جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا بنایا، وہ معنی اور وہ مفہوم لیا جائے گا، سلف صالحین کے فہم پر چلے گا، تو پھر اس نے قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل کیا۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، اور علماء ربانیین کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے۔ علماء ربانیین کے ساتھ، قرآن و سنت کی دعوت دینے والوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی نسبت ایک ایسے رب کے شعر کی طرف ہے جس نے ساری زندگی فتنوں کا کلا کما کرنے کے لیے آوازوں کو بلند کیا۔ اس نے ایک مضبوط اور پائیدار آواز اور مضبوط اور پائیدار تحریر سے اس وقت کے فتنوں کا کلا کما بھی کیا، اور اللہ کے فضل سے ہمیں اس بات پر فخر ہے، یہ جو سٹیج ہے، یہ جو ممبر ہے، اللہ کے فضل سے اس ملک میں جو بھی فتنے اٹھتے ہیں سب سے پہلے اس سٹیج سے اس فتنوں کا کلا کما کرنے کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار آواز کو بلند کیا جائے۔ علماء سے جب مضبوط ربط رکھا جائے گا، علماء کے ساتھ جب تعلق کو مضبوط کیا جائے گا، جب علماء کے ساتھ سلف صالحین کے فہم کو سمجھا جائے گا، قرآن و سنت کے فہم اور مطالب کو لیا جائے گا، انسان اپنے ایمان کو بھی بچا لے گا، انسان اپنے عقیدے اور منہج کو بھی بچا لے گا، اور انسان اپنے عمل کو بھی بچا لے گا۔ ورنہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی السیب وشی السیوب یا وشی السیاب، اسلام اس طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے اور اس کے نقش و نگار ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے اس کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، اس طرح اسلام اجنبی کر دیا جائے گا، اس کے احکامات اور تعلیمات کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے احکامات اور تعلیمات کو مٹا دیا جائے گا، حتی لا یدرا
ما سیامن ولا صدقۃ ولا نسک، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کا نہیں پتا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ آئیں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کو دین کا پتہ نہیں، جن کو شریعت کا پتہ نہیں، جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہوگا، جن کو قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، جن کو سنت اور حدیث کا پتہ نہیں ہوگا، جن کو نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہوگا۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور کہیں گے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ ایک کلمہ سنا تھا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، ہم بھی ان سے سنا کر بس لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرب قیامت دور فتنوں کا دور، کہ صبح کے وقت تو آدمی مومن ہو، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، اور شام کے وقت اپنے عقیدے کو، اپنے منہج کو، اپنے نظریے کو، اپنے عقیدہ توحید کو بدل دے اور کافر ہو جائے۔ شام کے وقت تو مومن ہو اور صبح کے وقت تک وہ کافر ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قرب قیامت علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور علم کو ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے ذہنوں سے علم کو کھینچ لیا جائے، بلکہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کو فوت کر دیا جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر جاہل لوگ جو ہیں وہ رؤوس الناس، وہ لوگوں کے امام بن جائیں گے، لوگوں کے مفتی بن جائیں گے۔ قد ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ان اخوف ما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر جس چیز سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں، جس چیز پر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، وہ الائمۃ المضلین، وہ گمراہ امام ہیں، گمراہ رہنما ہیں، گمراہ ہادی ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کریں گے لیکن خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو دین بتائیں گے لیکن خود گمراہ ہوں گے۔ گمراہی کی وجہ سے وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنا اپنا آئیڈیل، اپنا اپنا ماڈل بنا لیتے ہیں، اس کے جناب فین فالوئنگ بڑی زیادہ ہے، اس کے سبسکرائبر بڑے زیادہ ہیں، اس کے ویوز بڑے زیادہ ہیں، ملینز میں اس کی ویڈیوز پہنچتی ہیں، کمال بندہ ہے، ہمیں کیا پتہ اس کا عقیدہ کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ اس کا منہج کیا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ اس کا علم کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ وہ سلف صالحین پر کفر کے فتوے لگانے والا ہے یا سلف صالحین کا پیروکار سلفی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ اس کا عمل کیا ہے، نہ اس کے عمل کا پتہ، نہ اس کے عمل کا علم کا پتہ، نہ اس کے عقیدے اور منہج کا پتہ۔ اور نوجوان نسل بس سبسکرائبروں کو دیکھ کر، ویوز کو دیکھ کر، اس کی ٹائم کو دیکھ کر، اس کے جناب فین فالوئنگ کو دیکھ کر گمراہ ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، اسی پہ چلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو پیشین گوئی دی تھی نا، ایسے لوگ آئیں گے جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جہنم کے دروازوں پر، الا ابواب النار، الا ابواب النار، جہنم کے دروازوں پر دعات کھڑے ہوں گے۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں کی کہ عامت الناس کھڑے ہوں گے وہ لوگوں کو بلائیں گے، نہیں، دعات کھڑے ہوں گے، دائی کھڑے ہوں گے، لوگوں کو بلانے والے کھڑے ہوں گے، لوگوں کو دعوت دینے والے کھڑے ہوں گے۔ جو ان کی دعوت کو قبول کر لے گا، جو جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو کر بلا رہا ہے، جو ان کی دعوت کو قبول کر لے گا، پھر کدھر جائے گا؟ وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ اپنے ایمان کو برباد کر لے گا، وہ اپنے عقیدے، منہج اور عمل کو برباد کر لے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی دولت ایمان کو قرار دیا کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان انسان کے دنیا آخرت میں کامیاب ہونے والا اور کام آنے والی چیز کون سی ہے؟ ایمان انسان کے سب سے زیادہ کام آنے والی چیز۔ دنیا کے اندر بھی ایمان کام آتا ہے اور قبر کی زندگی میں بھی ایمان کام آتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے انسان کا ایمان کام آتا ہے۔ حتیٰ کہ جہنم میں اگر بندہ اپنی بد عملیوں کی وجہ سے چلا گیا
تو جہنم میں بھی جو کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ آپ صحیح بخاری کی حدیث کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اخرجو من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، او میرے فرشتوں جہنم سے ہر اس بندے کو آج نکال لو جس کے دل کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان عقیدہ توحید سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کے منہج کی درستی، انسان کے عقیدے کی درستگی، یہ سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر اس کا علم نہیں تو اس حدیث کو اٹھا کر دیکھیے جو صحیح بخاری کے اندر ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اللہ نے اس کا حساب لیا، اللہ نے اپنے دربار میں اس کو کھڑا کر لیا، 99 گناہوں کے رجسٹر اس کے پاس تھے، 99 گناہوں کے رجسٹر، 1 2 5 10 نہیں، 99 گناہوں والے رجسٹر ہیں، اور ہر رجسٹر اتنی دور تک لمبائی اور چوڑائی رکھتا ہے، مد البصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک رجسٹر ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے، نافرمانیوں سے بھرے ہوئے، ظلموں سے بھرے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ اس بندے سے پوچھے گا بتا میرے بندے، میرے فرشتوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں میرے مولا، تیرے فرشتوں نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ یہ واقعی تیرے گناہ ہیں جو جہاں لکھے ہوئے ہیں؟ اقرار کرے گا جی میرے مالک، جی اللہ یہ میرے ہی گناہ ہیں۔ اللہ فرمائے گا آج کے دن تجھ پہ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، 99 گناہوں کے رجسٹر کو ایک پلڑے میں تولا جائے گا، اور ایک بطاقہ، اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک بطاقہ کو، ایک کاغذ کے ٹکڑے کو، ایک پرچی کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ جب تولا جائے گا کاغذ کا ایک ٹکڑا 99 گناہوں والے رجسٹر سے وزنی ہو جائے گا، اور 99 گناہوں کے رجسٹر کاغذ کے ایک ٹکڑے سے ہلکے ہو جائیں گے، ان کا وزن کم۔ حدیث کے الفاظ ہیں تفتح رؤوس الخلائق، ساری مخلوقات کے سامنے اس کو کھولا جائے گا، ساری مخلوقات کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اس پرچی کو، اس بطاقہ کو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھولا جائے گا، اس میں انسان کا عقیدہ ایمان لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا کہ یہ لا الہ الا اللہ اس کے پاس تھا، اس کا عقیدہ توحید مضبوط تھا، اس کے عمل اور منہج کی درستگی تھی، اللہ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل۔ عقیدہ توحید کی درستگی، عقیدے منہج کی درستگی میرے بھائیوں اتنی بڑی چیز ہے۔ مسند احمد کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک بوڑھا شخص لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے ایک بوڑھا شخص داخل ہوتا ہے، صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتا ہوا محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری زندگی گناہوں سے، نافرمانیوں سے، سیاہیوں سے، خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، ساری زندگی بھر چکی ہے، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہوں، اللہ کے رسول کیا میری بخشش ہے؟ اللہ کے رسول کیا میری مغفرت ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا اے میری امت کے بوڑھے شخص، اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے؟ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کیا تیرے پاس عقیدہ توحید کی دولت ہے؟ کیا تیرے پاس ایمان اور منہج کی حفاظت ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کل کائنات کا مختار کل صرف اللہ ہے، داتا گنج بخش غوث اعظم، مشکل کشا لجپال، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، مقدمات سے بری کرنے والا، مشکلات تکلیفوں سے نجات دینے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، انسان کی مشکلات کا حل کرنے والا، لا الہ الا اللہ
اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ہاں میں گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کے بوڑھے شخص چلا جا، اللہ نے اس گواہی کی وجہ سے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں ایمان کی مضبوطی، ایمان اور عمل کی مضبوطی ہے۔ جب ایمان اور عمل کی مضبوطی ہوگی، فتنوں سے اپنے ایمان کو بچائیں گے، اپنے ایمان اور عمل کو فتنوں سے بچائیں گے، پھر اس ایمان اور عمل کی مضبوطی کی وجہ سے دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ آج کے الہاد کے فتنے سے بچو، ارتداد کے فتنے سے بچو، یہ سوشلزم کے فتنے سے بچو، اور یہ یوٹیوبروں کے فتنے سے بچو کہ بند کمروں میں بیٹھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثوں کو بیان کر کے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کے معنی بدل دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دجالیت کرتے ہیں، کذب بیانی کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھ کر معنی مطلب مفہوم وہ لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معنی مطلب اور مفہوم بیان نہیں کیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی مطلب اور مفہوم بیان نہیں کیا، جو سلف صالحین اور صحابہ کرام نے معنی مفہوم اور مطلب نے بیان نہیں کیا۔ قائد ملت کی موجودگی میں اس بات کی اجازت نہیں ضمیر دیتا کہ میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں۔ اللہ تعالیٰ قائد ملت کی عمر میں، عمل میں، اللہ ان کی زندگی میں، اللہ ان کے عمل میں برکتیں نازل فرما دے۔ یہ سٹیج وہ سٹیج ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کی نسبت اس بطل حریت کی طرف ہے جس نے ساری زندگی ان فتنوں کے کلا کما کرتے ہوئے گزاری، اور اللہ کے فضل سے ہماری نسبت ان شخصیات کی طرف ہے، اس گھرانے کی طرف ہے۔ ہمارا وہ پیر خانہ ہے کہ جب بھی یہاں سے آواز اٹھتی ہے اللہ کی توحید کی آواز اٹھتی ہے، جب بھی یہاں سے للکار اٹھتی ہے حرمت رسول کی للکار اٹھتی ہے، اور جب بھی یہاں سے آواز اٹھتی ہے دفاع صحابہ کی آواز اٹھتی ہے، مسلک حقہ کی آواز اٹھتی ہے، اور ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور فخر ہونا چاہیے کہ پورے ملک میں جب بھی کسی فتنے کی بات آتی ہے تو اللہ کے فضل سے سب سے پہلے آواز اس سٹیج سے اٹھتی ہے۔ اللہ ہمارا شمار ان کے محبین میں کر دے، ان کے متبعین میں کر دے، اللہ ان کے چاہنے والوں میں کر دے، اور جہاں وہ لیٹے ہیں اللہ نے یقیناً انشاءاللہ جنتوں میں ان کا مرکز، اللہ نے ان کا جنتوں کے اندر محلات انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جنتوں میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہماری اس مرکز سے جو انس ہے، جو محبت ہے، قائد ملت سے جو انس اور محبت ہے، اللہ اس کو اپنی رضا کے لیے شرف قبولیت بخشے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔